شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعد النبی لکان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات گرامی، دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے بعد اور انسانوں میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا درجہ ہے۔ ہر انسان اپنے مذہب کے تحت اپنے خدا کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مومن مسلمان بھی جو ہے اس لیے عبادت کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جاوے اور میری دنیا اور آخرت دونوں صدر جاوے، دونوں جہاں میں ہماری کامیابی حاصل ہو جاوے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو اللہ نے اپنی رضاعت کا پروانہ دنیا میں عطا فرمایا۔ اس کے گواہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتہم و اہتدیتہم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ایک کے بھی اقتداء کر لوگے، یہاں اتباع نہیں اقتداء کر لوگے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایسا بنایا، دنیا کے اندر انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ ایسے چند صحابہ جسے عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ان کو دنیا ہی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا پروانہ عطا فرمایا۔ ان میں 4 خلفائے راشدین کے نام مندرجہ ذیل بھی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، انہوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے اپنی زندگی کو اللہ کے راہ میں قربان کرتے ہوئے دین کی باغ کو سجا کر ہم تک پہنچایا۔ اس میں پہلے خلیفہ راشدین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، دوسرے نمبر پر سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، اور تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور چوتھے نمبر پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نام آتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں اسی
ایک دوسرے خلیفے کی سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ان کے سوانح حیات کے چند نکات کو لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان کی سوانح حیات کی چند نکات کو آپ حضرات کے سامنے گوش و گوار کروں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جو ہے اسے سن کر اپنے زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اپنے اہل و عیال کو، بچوں کو ان کی سوانح حیات کو اپنے زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کروانے کی نصیحت آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگ و عزیز نوجوان ساتھیوں، اس سے پہلے کہ میں ان کی تاریخ کو آپ حضرات کے سامنے رکھوں، میں نے جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ سورہ طٰہٰ کی آیتیں ہیں۔ اس کا جو نزول ہے اور یہ اہم ہے کہ یہ واقعہ اس کے اندر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت رکھتا ہے، اس لیے میں نے یہ آیتیں تلاوت فرمائی ہیں۔ یہ 4 آیتوں کا جو ہے ترجمہ سماعت فرمائیں، اور اس حدیث کا بھی جو ہے آپ جو ہے ترجمہ فرمانے کے بعد چند اشعار آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کے بعد میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کے لیے جو ہے حاضر ہوا ہوں اور رکھتا ہوں، انشاءاللہ سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 16 کے اندر خال عالم کے اندر جو ہے سورہ طٰہٰ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، 4 آیتیں ہیں، ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے، بلکہ اس کی نصیحت کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس کا اتارنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ اور آگے کی آیتیں جو ہے آپ حضرات کے سامنے بعد انشاءاللہ تلاوت کی جائے گی۔ اور جو حدیث کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے، لو کان بعد النبی لکان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی یہ حدیث جو ہے پیش ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نبی بنانا مقصود ہوتا تو سیدنا عمر بن خطاب کو نبی بنانا چاہتا۔ ماشاء اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ دنیا کے اندر صحابہ میں ہو، انسانوں میں ہے، تو وہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ و عزیز دوستو، میں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان تمام صحابہ سے راضی ہو گیا، اللہ کے رضاعت کا پروانہ ان صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی شان میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کے حمد و ثنا کے چاند اشعار آپ کے سامنے پیش کروں۔ یہ میرے خودی کے لیے ہے، بنائے ہوئے اشعار ہیں، برائے مہربانی سے جو ہے آپ سماعت فرمائیں۔ میرے محترم بزرگ و عزیز دوستو، تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے، تیرا ہی کرم ہے مولا، یہ تیرا غلام چل رہا ہے۔ یہاں پہ غلام کا مطلب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ لیں۔ دوسرا جو ہے مصرع، تیری رحمت نے جوش مارا تو نوح کی نیا لگی پار، یونس نے جب تجھے پکارا تو مچھلی نے پھینکا باہر، موسیٰ نے مارا جب آسا تو دریا میں نکلے راستے، ابراہیم کو تو نے آگ گلے گلزار بنایا، تیرا ہی کرم ہے مولا، تیرا ہی کرم ہے مولا۔ تو نے محمد کو طٰہٰ، یاسین و مزمل کہہ کر پکارا، تیری ہی رحمت تحریر عمر سے دریائے نیل بہایا، تیری ہی رحمت تحریر عمر سے دریائے نیل بہایا، تیرا ہی کرم ہے مولا، تیرا ہی کرم ہے مولا۔ تو میرے محترم بزرگ و عزیز دوستو، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہجری سال سے قریب
40 سال قبل، ہجری سال بننے سے قبل 40 سال قبل، یعنی 583 یا 584 میں مکہ معظمہ میں حضرت خطاب کے گھر پیدا ہوئے۔ والدین نے ان کا نام عمر رکھا۔ ان کے باپ کا نام جو تھا اب خطاب تھا، والدہ کا نام حتمہ تھا۔ ان کی رکنیت ابو حسین تھی، لقب فاروق تھا۔ فاروق کے معنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ یہ لقب انہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب 8ویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ کھولے تو مکہ معظمہ کے اندر جو ہے قبیلہ قریش کا سردارانہ دور چل رہا تھا، اور قریش کی سرداری تھی۔ یہ قبیلہ حضرت اسماعیل سے جا ملتا ہے۔ قریش کے آگے چل کر 10 قبیلے ہوئے۔ اس میں سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو تمیم کے سے تعلق رکھتے تھے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ عادی سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ قبیلہ عادی کے جو گھریں تھے، یہ صفا اور مروہ کے درمیان ان کے گھریں رہا کرتے تھے۔ یہیں پر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تولد ہوئی۔ ان کے بچپن کے واقعات کسی تاریخی کتابوں میں نہیں ملتے۔ ان کے والد خطاب تھے، ان کے ماں کا نام حتمہ تھا۔ اعلان کے وقت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان کے وقت، ان کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جوانی کی دہلیز پر چلنے لگے تو ان کے باپ نے ان کو اونٹیں چرانے کے لیے مقرر فرمایا، اور جب جوان ہوئے تو آپ نے تعلیم پائی، عربی میں مہارت پائی۔ آپ نوجوان تھے، طاقتور تھے، آپ گھوڑا سواری جانتے تھے، تیر اندازی میں مہارت تھی، آپ پہلوان تھے، بڑے بڑے پہلوانوں کو چت کر کے مقابلہ جیت لیا تھے۔ آپ شاعر نہیں تھے، لیکن اشعار کو پسند فرماتے تھے، اونچے قد کے تھے، تقریر کرنے کا ڈھنگ بہت اچھا تھا، مزاج میں غصہ تھا، اور جب جوان ہوئے تو تجارت کا پیشہ اختیار کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو ان کی عمر 27 سال کی تھی۔ اس وقت قریش میں چند حضرات جو ہے قبیلے کے سرداروں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونچا درجہ تھا، معزز لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ان کے کنبے میں ان کے بھائی سید زید بن خطاب تھے، بہن فاطمہ بنت خطاب تھے، اور بہن بھی زید بن سعد تھے، سید بن زیدان تھے۔ انہوں تینوں نے جو ہے حضرت عمر سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بیعت کر لیے اور اسلام قبول کر لیے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ دادا کے دین پر قائم رہے، مشرک بنے رہے، لات و عزا کی بتوں کی پوجا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اور جو ہے جو اسلام لاتا تو ان کو جو ہے ڈراتے دھمکاتے، اسلام کے کٹر دشمن بنے ہوئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو ہے اسلام کی سخت مخالفت کرتے تھے، قرآن سے مخالفت کرتے تھے، جیسا کہ سرداران قریش جو ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو سن کر جادوگر کہتے، ان پر طعنہ لگاتے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں قرآن شریف پڑھ رہے تھے،
سورۃ الحاقہ کی تلاوت بہت ہی بہترین انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے، اچانک جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو پیچھے کھڑے ہو گئے، اور جو ہے آپ کی وہ تلاوت قرآن شریف کی سورۃ الحاقہ کی آیتوں کو سنتے رہے، دل میں اثر ہوا، قرآن سے محبت ہوئی، لیکن شیطان نے جوش لگایا، ابھی نہیں، اسلام لانے سے باز رہے، اور دشمنی ہی جو ہے رہی ان کے اندر، لیکن ایمان نہیں لائے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جادوگر نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، لیکن دل کے اندر جو کدورت تھی، جو مشرکانہ جو چیزیں بیٹھی ہوئی تھی، وہ ابھی تک انہیں جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کے بعد جو ہے حضرت قاسم بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ مکہ کے اندر جو ہے سرداران قریش دارالقدا کے اندر جو ہے ایک کانفرنس منتخب کیا۔ اس کے اندر کانفرنس کے اندر جو ہے پورے سرداران قریش جمع ہوئے، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، پورے جتنے بھی سردار تھے جمع ہو کر جو ہے یہ طے کرنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازشیں جو ہے چلا رہے تھے۔ اسی مجلس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ کوئی سردار کہتا کہ جو کوئی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرے گا میں اسی جو ہے آدھی دولت دوں گا، اور جو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر لائے گا اسے میں 100 اونٹیں، سرخ اونٹیں اسے انعام دوں گا۔ اور کوئی سردار اٹھ کھڑا ہوا اور کہا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا اسے میں اپنی بیٹی کو اس کے بیاہ میں دوں گا۔ تو اس اسنا میں جو ہے حضرت ایک نوجوان اپنی تلوار لے کر اٹھا اور کہا کہ اے سرداران قریش، اپنے انعامات اپنی جگہ رکھو، میں ابھی چلا، میں یوں گیا یوں محمد کا سر لے کر واپس آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تھے خطاب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارالقدا سے باہر نکلے۔ مکے کے اندر شام کی سناٹا تھی، سڑکیں خاموشی کا اظہار کر رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں تلوار لیے مکے کے گلیوں میں جانے لگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک مکان کے اندر صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے اذکار میں تھے، دین کی فکر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے اندر حضرت امیر چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ اب جو ہے اللہ نے ہدایت کا راستہ کھولا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ 2 نام پیش کیا تھا اللہ کے سامنے، اے اللہ حشام بن ابو جہل یا خطاب بن عمر، میں یہ تیرے سامنے 2 نامے پیش کرتا ہوں، اے اللہ اس میں کسی ایک کو جو ہے اسلام کے لیے چن لے اور اسلام کو طاقت عطا فرما۔ اللہ نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حشام بن ابو جہل جو ہے قریش کا سردار ہے، پیسے والا ہے، غرور تکبر گھمنڈی کا ہے، اس سے اسلام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ تو نار جہنم ہے۔ میں تمہیں ایک ایسا نوجوان پیش کروں گا جو دنیا کے اندر بھی جو ہے اسلام کا پروانہ چڑھائے گا اور آخرت میں بھی جو ہے سرخرو ہوگا، اسلام کو قوت عطا ہوگی اور دین کو طاقت ملے گی۔ تو اللہ نے عمر کا نام منتخب کر چکا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو چکی تھی، ادھر ہدایت کے راستے کھولے تھے اللہ نے۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ سر قلم کرنے کے لیے چلے تو راستے میں نعیم بن عبداللہ ایک صحابی تھے، انہوں نے جو ہے دیکھا کہ خطاب کا بیٹا عمر تلوار لیے جا رہا ہے،
تو پوچھا کہ خطاب ابن عمر کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو میرے بھائیو، بزرگ، عزیز دوستو، سنیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے مشرک تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، لیکن انہوں نے زبان سے کبھی جھوٹی بات نہیں کہی، سچی کہی، چاہتے تو چھپاتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں۔ اے مسلمانوں، اللہ نے تمہیں ایمان دیا ہے، مسلمان بنایا ہے، ایمان کا کلمہ پڑھے ہیں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو صبح سے شام تک کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنے لے جا رہا ہوں، تو نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ کیا وجہ ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا قرآن ناقابل برداشت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ اے خطاب کے بیٹے عمر، سن، اگر تجھے قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن ناقابل برداشت ہے تو پہلے اپنے بہن کے گھر کی جو ہے راہ لے، اپنے بہن کے گھر کی طرف متوجہ ہو، میں وہیں سے آ رہا ہوں جہاں سے اس گھر سے قرآن شریف کی تلاوت آ رہی تھی، قرآن شریف کی تلاوت کی آواز گونج رہی تھی، میں اس قرآن شریف کو سن کر آ رہا ہوں۔ اگر تجھے قرآن شریف سے اتنی نفرت ہے تو سب سے پہلے تیرے بھائی کا، تیرے بہن کے گھر کا راستہ لے لے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے بجائے اپنے بہن کی طرف لپٹے، راستے میں جا رہے تھے، جاتے جاتے جب بہن کا گھر نزد آ گیا تو انہوں نے یہی قرآن شریف کی سورہ طٰہٰ کی آوازیں سننے لگے۔ جب عمر کے کانوں میں سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھیں تو دل نے کہا کہ ٹھہر جا، نفس نے کہا ٹھہر جا، نفس نے کہا کہ اقرار کروں، مان لوں یا رک جاؤں؟ تو نفس نے کہا مجھ سے کیا پوچھتا ہے، دل سے پوچھ، اب تک جو ہے انکار بہت ہو گیا، اب اقرار کی باری ہے۔ اللہ اکبر۔ دل نے کہا کہ اقرار کر لے، آگے چل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے چلا، بہن کے دروازے پر دستک دی، اندر سے قرآن کی آواز آ رہی تھی۔ دستک سن کر بہن فاطمہ نے کہا کون؟ عمر نے کہا تیرا بھائی عمر آیا ہوں۔ اندر جو ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن اور بہنوئی کو قرآن پڑھا رہے تھے، سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے۔ بہن نے کہا ٹھہر جاؤ اے عالم ابن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دروازے پر میرا بگڑا ہوا بھائی آیا ہوا ہے، آپ تھوڑی اپنے جو ہے دوسری جانب جا کر بیٹھ جاؤ، میں اس سے نپٹوں گی۔ اللہ اکبر۔ دروازہ کھولا، سامنے بھائی کھڑے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے، اور بہن سعد بن زیدان بھی جو ہے بازو بیٹھ گئے۔ بہن سے پوچھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو بہن نے کہا کہ تم نے کیا سنا؟ میں نے تو قرآن سنا، تو مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ تو بھائی اندر گئے اور کہا کہ تم نے کس کی اجازت لے کر اسلام قبول کر لیا ہے؟ بہن نے کہا جو عاشق جو ہے اللہ نے پسند کر لیا، وہ پسندی ہماری تھی، اور ہم اس سے پوچھنے کا کیا مطلب ہے؟ کس سے پوچھیں، کس سے مشورہ کریں؟ اس پر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ اپنے ہاتھ کا بنایا اور اپنی بہن کے گال پر جو ہے ایک زوردار تماچا مارا، بہن لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی، چہرے سے خون طاری ہو گیا۔ بہن کو بچانے کے لیے جب شوہر سید بن زیدان نے جو آگے بڑھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بھی جو ہے مکہ دیا، نیچے گرا دیا۔ جب بہن نے دیکھا کہ بھائی کا یہ جو ہے معاملہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے تو بہن نے کہا کہ اے بھائی سن، تو لاکھ کوشش کر لے، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے وہی ماں کا دودھ میں پی ہوں،
یہ دودھ میرے اندر جا کر ایمان کی شعاعوں کو بڑھایا ہے، لیکن وہی دودھ تیرے اندر جا کر کفرت کی ضلالت بھر دیا ہے۔ تو لاکھ مجھ پر ظلم کر لے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہم نہیں ہٹیں گے۔ اللہ اکبر۔ بہن کی چہرے کی معصومیت کو دیکھ کر، بہن کے چہرے پر بہتا ہوا خون کو دیکھ کر، بہن کے لب سے نکلے ہوئے آواز کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر نرمی آ گئی، غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر بیٹھ گئے۔ کہا کہ بہن تم کیا پڑھ رہی تھی؟ مجھے بھی یہ قرآن پڑھاؤ، یہ مجھے بھی دے دو، میں بھی پڑھ لوں گا۔ تو حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عمر، تم تو مشرک ہو، پاک نہیں ہو، یہ تو اللہ کا کلام ہے، میں تیرے پاس تیرے ہاتھوں میں ایک ایسا کلام دے سکتی ہوں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، سن لو، آج مشرکوں کے کھڑے مت کے ہاتھوں میں قرآن تحفتاً دیا جاتا ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ انہوں نے کسی اور زبان میں قرآن کو لکھا ہوا لیا، پڑھ لیا، وہ بات ہے۔ تم جا کر تحفوں کے ذریعے سے مشرکوں کے ہاتھوں میں قرآن دیتے ہیں، اللہ کا کلام دیتے ہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام پاک ہے، بغیر وضو بھی چھو نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ بہر کیف اس پر میں بحث کرنا نہیں چاہتا، بات لمبی ہوتی چلی جاتی ہے۔ بہر کیف اللہ کے اس بندی نے، حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سورہ طٰہٰ کی آیتوں کو لکھا ہوا پرچہ ورق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مونڈھے پر ایک اپنی چادر بچھا دی، اس کے اوپر رکھ دیا۔ اللہ کے اس صحابی نے جب اس آیتوں پر نظر پڑی، اننی علی اللہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل متاثر ہو گیا، ایمان کی چنگاری ان کے اندر کھلبلی مچنے لگی، اور فوراً زبان سے کہا، نام انت للہ، بے شک اللہ تو ہی خدا ہے۔ یہ 360 بتیں کچھ نفع نقصان دینے والی نہیں ہے، کرنے دھرنے والی ذات تو ہے۔ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربی ترجمہ جانتے تھے، ایمان کا جذبہ اللہ نے ان کے اندر ڈال دیا۔ یہ بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، یہ مٹی کے ڈھیر سے کچھ نہیں ہوتا، یہ خبروں کے اندر مرنے مٹی کے اندر سونے والے انسان کو نفع نقصان نہیں دے سکتے۔ عزت کا دینا، ذلت کا دینا، بچوں کا دینا، نفع کا دینا، موت کا دینا، حیاتی کا دینا، اے پروردگار تو ہی ہے۔ کہا لا الہ الا اللہ، جیسے ہی کلمہ توحید کا اقرار کیا، فاطمہ بنت خطاب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پہ ہاتھ رکھا، دوسرا مصرع نہ پڑھنے دیا۔ کہا کہ اے میرے بھائی، تم نے تو یہاں وحدانیت کا اقرار ہمارے سامنے کر لیا، اب جا کر رسالت کا اقرار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں کرنا۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، ایمان ایسا ہی نہیں ملتا۔ ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں نے اپنی جانوں پر بازی لگائی، جب جا کر دل کے اندر ایمان اترا، اللہ نے ایمان کی دولت سے نصیب فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی بہن سے، اے بہن تم بھی کیا میرے ساتھ چلو گی؟ بہن نے کہا، عشق کے میدان میں اکیلے جایا کرتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی آیا نہیں کرتے، یہ تمہیں اللہ اور اللہ کے محبوب کے اندر عشق میں جانا ہے۔ جس حال میں تم آئے تھے اسی حال میں میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ تو میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، مختصراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ہاتھ میں اٹھائے اور بہن کے گھر سے باہر نکلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منزل پر پہنچے۔ راستے میں جا رہے تھے،
جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر مقیم تھے اس گھر کے سامنے اس گھر کا پہرا حضرت حمزہ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دے رہے تھے۔ دیکھا دور سے خطاب کا بیٹا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لیے ہاتھ میں ہماری طرف چلے آ رہا ہے۔ دوڑے دوڑے اندر گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے میرے آقا، میری جان آپ پر قربان، یا رسول اللہ، عمر بن خطاب تلوار لیے ہماری طرف چلے آ رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، ایک نقطہ یہاں پر میں تمہیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو یوں کہتے کہ چلو انہیں آنے دو، وہ ایمان قبول کر کے آ رہے ہیں، وہ ہمارے پاس ہماری گواہی دینے آ رہے ہیں، یوں کہتے نہیں۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، عالم الغیب تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ کے سوا علم غیب کسی کو نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے چچا امیر حمزہ، انہیں آنے دو، جب نزدیک آئے تو ان کے چہرے سے پہچان لینا، اگر ان کے چہرے پر جو ہے اچھائی نظر آئی تو انہیں اندر آنے دینا، اگر نہیں ہے تو انہیں جو ہے وہیں پر ان کا حال پہ جو ہے اس کے تلوار سے انہیں جو ہے ان کا معاملہ نپٹا دینا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک وہ میرے سامنے آئیں گے تو میں، اگر وہ اچھی نیت سے آئیں گے تو میں انہیں اندر لے کر آؤں گا، اگر نہ ہے تو میری تلوار سے ان کی گردن کو اڑا دوں گا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مکان کے قریب آئے تو چہرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ و ایمان کی رونقیت ظاہر کر دی۔ حضرت امیر حمزہ نے انہیں اندر آنے کی اجازت دے دی۔ جب اندر گئے تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند ساتھیوں کے ساتھ، کیونکہ جو ہے دین کا معاملہ تھا، ابھی جو ہے مکے کے اندر علی اعلان جو ہے تبلیغ دعوت کا کام نہیں چل رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مٹھی بھر صحابہ تھے۔ کفارہ نے مکہ کے اندر نماز پڑھنے سے انہیں جو ہے روکا تھا، اس میں خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہل تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے کرتا پکڑ کر کھینچا اور اپنے طرف لائے اور پوچھا کہ اے عمر، کس لیے آئے ہو یہاں پر؟ اللہ اکبر! کیا جواب دیتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں سر لینے آیا تھا، اب سر دینے آیا ہوں، پڑھا لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ مکان کے اندر خوشی لبریز ہو گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی ظاہر ہو گئی، پورے صحابہ نے تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے میری دعا عمر کے عوض قبول کر لی، آج اسلام کو تقویت پہنچی ہے۔ اس وقت جو ہے فجر کا نماز کا وقت ہو رہا تھا، صحابہ نے کہا کہ وقت نماز فجر آیا ہے، وضو کر لو، نماز پڑھیں گے۔ عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، سنو میرے بھائیو، بزرگو، عزیز دوستو، ایمان لائے، کلمہ ابھی پڑھے، ایمان کے اندر اسلام کی قوت کا وہ جذبہ پیدا ہوا۔ کہا یا رسول اللہ، کیا ہمارا دین اسلام سچا نہیں ہے؟ کیا تم نبی سچے نہیں ہو؟ کیا ہمارا قرآن سچا نہیں ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بے شک اسلام سچا مذہب ہے، دین اسلام سچا مذہب ہے، میں اس دین اسلام کا پیغمبر آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہوں اور میرا پاک قرآن سچا ہے۔ تو عمر نے کہا کہ پھر کیوں ہم نماز، اللہ کی عبادت اس اللہ کے گھر میں جا کر نہ کریں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر! کیا جذبہ تھا! ایمان لائے، ایک ہی منٹ کے اندر ایمان کے اندر جذبہ قوت پیدا ہوا۔ ہم 70 سال 80 سال ہو گئے میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اتنا ایمان ہمارا کمزور ہے کہ حی علی الصلاح کی جو ہے صدا سنتے ہیں، ہمارا ایمان جو ہے اپنے مقام سے جو ہے اللہ کے گھر تک جانے کی توفیق تک نہیں ہوتی۔ ایک ایسا ایمان ہے، یہ ہمیں جہنم سے بچ کر جنت میں کیسا لے جائے گا میرے محترم بزرگوں؟ دوستو، بہر کیف اللہ کے رسول صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کفاران مکہ کے ساتھ عمر بھی شامل تھے نماز روکنے میں، اسلام کی مخالفت کرتے تھے۔ اگر میں یوں کہوں کہ عمر تو ہی تو اس کا مقصد تھا کہ نماز پڑھنے سے روکنے میں تم اول نمبر تھے، تو یہ ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں، یہ ان کا دل جو ہے ناراض ہو جائے گا، میں اسلام میں آنے والوں کو جو ہے کیسے جو ہے مجروح کروں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر تیری قوم نے روک رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ اٹھیے، میں مکے کے کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولتا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیے، آج فجر کی اذان نماز جو ہے کعبۃ اللہ کے اندر ہوگی، میں بھی دیکھتا ہوں کون آپ کو روکے۔ اب پورے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امیر حمزہ بھی تھے، امیر حمزہ کے ساتھ ایک صف روانہ ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ساتھ صف روانہ ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تھے، کعبۃ اللہ میں گئے، اللہ کے اس خلیفہ نے کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے صحابوں کو لے کر اندر گئے۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا کے پہاڑی پر چڑھے ہو گئے، جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کا اعلان کیا تھا، اے اللہ، اے کفاران مکہ، اے میرے قریش خاندان کے لوگوں، سنو میں اللہ کا نبی ہوں، یہ ایک اللہ کی مانو اور مجھ سے میری جو ہے اطاعت کرو۔ اسی طرح سے نبوت کا اعلان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ اسی طرح سے صفا کی پہاڑی پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چڑھ گئے، کہا کہ اے کفاران مکہ سنو، آج خطاب بن عمر کا بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بن چکا ہے، اسلام کا پائیدار بن چکا ہے، اگر کسی کی مائی کے لال میں ہمت یہ ہے تو آ کر نبی کو روک لے کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنے سے۔ اللہ اکبر۔ ایمان کا اعلان کیا کوفہ کی صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان کا جو ہے اعلان کیا۔ کوئی کے اندر کسی کے اندر ہمت نہیں ہوئی کہ جو ہے فاروق کے اس للکار کو جو ہے آگے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکے، کسی نے نہیں روکا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، کعبۃ اللہ کے اندر گئے، ایمان لانے کے بعد پہلی نماز پڑھی گئی، امام سارے جہاں کا نبی رحمت للعالمین اور مقتدی سارے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، فجر کی نماز جو ہے اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھی۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا مرحلہ جو ایمان لانے کا تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ایمان لانے کے بعد 6 سال جو ہے مکہ معظمہ میں رہے، 6 سال مکہ معظمہ میں رہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ چھوڑ کر جو ہے مدینہ جانے کے لیے ہجرت کا جو ہے ارادہ فرمایا۔ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ آپ جو ہے ہجرت کرنے چلے گئے مدینہ کے لیے۔ جب جا رہے تھے تو آپ نے جو ہے کفاران مکہ والوں سے للکارا کہ آؤ اے کفاران مکہ، یہ خطاب کا بیٹا آپ کو للکارتا ہے، میں جو ہے اس مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جا رہا ہوں، اگر کسی کے اندر ہمت ہے تو مجھے روک لو۔ کوئی آگے نہ بڑھا، کوئی نہ روکا۔ اللہ کے اس خلیل نے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ چھوڑ کر جو ہے مدینہ گئے اور قباء گئے، قباء کے اندر مسجد قباء تعمیر فرمائی۔ اس کے بعد آپ کی جو ہے شادی ہوئی۔ آپ کے روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 8 شادیاں ہوئیں اور اس کے اندر جو ہے 4 یا 5 لڑکیاں ہوئیں اور جو ہے 8 لڑکے پیدا ہوئے۔ مشہور بیویوں کے نام جو ہے ایسے ہیں: زینب بنت مزحوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاتقہ بنت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حکیم بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ان کے بیویوں کے خاص بیویوں کے نام ہیں۔ اولاد میں سے حبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہے لڑکی تھے، اور عبداللہ ان کے بیٹے تھے، اور عبید اللہ اور جو ہے عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور ہیں، یہ ان کے اولاد میں سے تھے۔ اس کے بعد جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ باشانہ رہے۔ ہجرت کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 40 سال کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے اندر تھے۔
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر تشریف تھے۔ اس کشمکش میں تھے کہ اللہ کے بندوں کو جو ہے کیسے اللہ کی طرف بلانے کا طریقہ جو ہے کیا ایجاد کیا جائے۔ اسی اثناء میں جو ہے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑے دوڑے آئے اور اپنے خواب کی اس کے الفاظ جو خواب میں انہوں نے سنے تھے، جو اذان کے الفاظ تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہوئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اے بلال اذان دو۔ تو اللہ کے اس صحابی نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں پہلی اذان دی۔ اللہ اکبر۔ جب یہ اذان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑی تو انہوں نے بھی اپنے چادر کو لپیٹ کر دوڑے دوڑے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی جو ہے کل خواب میں یہی الفاظ اذان کے ہم نے سنے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر جو ہے بہت خوش ہوئے اور جو ہے آج تک جو ہے یہی جو ہے الفاظ آج تک جو ہے اذان کے اندر استعمال ہوتے آ رہے ہیں، تا قیامت انشاءاللہ یہی الفاظ رہیں گے، اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہوں گے۔ اللہ کی قسم، اللہ کا نبی، وہ لاڑیلا نبی جو ہم کو طریقہ بتایا گیا ہے، اسی طریقے پر مر مٹنے کا نام اسلام ہے، مومن ہے، مسلمان۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اس کے بعد اللہ کے اس صحابی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم شانہ بشانہ مل کر چلتے رہے، تمام غزوات میں شامل رہے۔ جب پہلی غزوہ بدر ہوئی تو اللہ کے اس صحابی نے ایک کافر کو جو ہے قتل فرمایا۔ اس کے بعد اس خندق بدر میں جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خواہش کے مطابق جو ہے اللہ کے رسول کا نکاح حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا گیا۔ اس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر جو ہے بن گئے اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ام المومنین میں جو ہے شامل کیا گیا۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے الوداع کہہ گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد خلافت کا جو ہے معاملہ پیش آیا، مسلمانوں میں کھلبلی مچی، تو سب سے پہلے اللہ کے اس لاڑیلے بندے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیش کیا، تو سارے مسلمان اس پر متحد ہوئے اور مہر لگا دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ بنے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت دور کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر خاص بنے رہے اور ہر مشورہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے تھے۔ تو انہوں نے ایک مشورہ دیا کہ اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن شریف کو ایک جگہ جمع کیا جائے تاکہ جو ہے قرآن شریف ایک جگہ جمع ہو جاوے، کیونکہ جو ہے یمامہ کی لڑائی میں بہت سارے حفاظ کرام جو ہے اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے تھے، اس لیے یہ مشورہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کو دیا۔ تو ان کے مشورے کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کی مدد سے کام مکمل تک پہنچا۔ ایک مکمل جو ہے کتاب کی شکل میں قرآن مجید کا جو ہے اکٹھا جمع کیا گیا۔ 22 جمادی الاولیٰ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے جو ہے رحلت فرمائے گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد خلافت کا معاملہ آیا تو سارے مسلمانوں نے جو ہے مل کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے خلافت کی ذمہ داری سونپی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخوبی اسے جو ہے قبول کیا اور سارے صحابہ سارے مسلمانوں نے مل کر جو ہے اس پر مہر لگا لی۔ آپ جو ہے دوسرے خلیفہ
راشد بنے، آپ جیسے ہی خلیفہ بنے تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کی ایک وصیت تھی کہ جو ہے آپ جو ہے عراق کی طرف جو ہے لشکر بھیج کر جو ہے وہ ملک فتح کر لیں. تو جو ہے اس کے نصیحت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے عبداللہ بن جراح کو جو ہے اس قافلے کا جو ہے سپہ سالار بنا کر عراق کی طرف بھیجا اور یہ جو ہے علاقہ فتح ہوا. تو میرے بھائیو، بزرگ، عزیز دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتوحات کا جو ہے سلسلہ شروع ہو گیا. ملک پر ملک جو ہے فتح ہوتے رہے، حتیٰ کہ مسلمانوں کو جو ہے بہت سارے فتوحات حاصل ہوئے. اس کے اندر چند جو ہے ملکوں کے نام میں گنواتا ہوں. بہت ہی محترم میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، ایسی فتوحات جو ہے کسی بادشاہ کے دور خلافت میں نہ ہوئی ہوگی. آپ نے جو ہے یہ تمام جو ہے ملک کو فتح فرمایا. عراق، مدائن، حلوان، جزیرہ، خلجستان، نتوان، اصفان، واہان، ہمدان، آذربائیجان، طبرستان، ارمینیا، فارس، کرمان، خراسان، سیستان، مکران، دمشق، حمص، لیزیکیا، یرمک، ہینوسرین، حلب، انطاکیہ اور دار المقدس کو جو ہے بیت المقدس کو فتح حاصل ہوئی. اس طرح سے مسلمانوں کو جو ہے بہت سارے فتوحات حاصل ہوئے. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اس طرح سے جو ہے مسلمانوں کا اسلامی جو ہے وہ فتوحات کا سلسلہ جاری ہوا اور اسلامی حکومت جو ہے بڑھتی گئی. اور جو ہے عمر کی خلافت جو ہے عرب جزیرہ کے اندر 22 لاکھ مربع کلومیٹر تک پھیل گئی. اتنی وسیع حکومت. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سارے صحابہ سے زیادہ بڑھ کر جو ہے جو حکومت کیے ہیں تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہے. انہی کے دور میں جو ہے سیاسی ارکان، سیاسی جو ہے شرائط، سیاست کے اندر آج جو حکم نافذ کیے جا رہے ہیں وہ انہی کے حکومت میں جو ہے عمل میں آئے تھے. میں آپ حضرات کے سامنے چند جو نظام جو تھا وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرتے ہوئے آگے چلنے کی کوشش کرتا ہوں. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اتنی بڑی سلطنت کا نظام بڑی خوبی سے انہوں نے نبھایا. انہوں نے سلطنت کو صوبوں میں تقسیم کیا. آج جو ہے نا اسٹیٹ کے اندر جو ہے ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے ان کے گورنر کا مقرر کرنا انہی کے دور میں ہوا ہے. سنیے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلطنت کو صوبوں میں تقسیم کیا اور ہر صوبے کو بہت سے ضلعوں میں جوڑ دیا اور ایک صوبے میں کم سے کم 10 سے لے کر 20 اضلاع جمع کیے اور ہر ایک صوبے کا گورنر مقرر کیا. جیسا کہ ملک شام سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو گورنر مقرر کیا، ادھر مصر کے لیے حضرت عمر بن عاص کو جو ہے گورنر مقرر کیا اور بہت سے دیگر صوبوں کے لیے مختلف صحابہ کو جو ہے گورنر بنا دیا گیا. مختصراً ملک کا نظام آپ تمام صحابہ کے مشورے سے انجام دیا کرتے تھے. آپ جو ہے ملک کا نظام تمام صحابہ کے مشورے سے جو ہے انجام دیا کرتے تھے. اس لیے انہوں نے ایک مجلس قائم کی تھی جس کا نام مجلس شورا رکھا گیا تھا. آج جو ہے ہندوستان کے اندر جو ہے وہ سلیکشن کمیٹی جو کی گئی ہے، جو پارلیمنٹ کے اندر رہتی ہے، سلیکٹ کمیٹی، کوئی جو ہے قانون بنتا ہے تو سب سے پہلے وہ سلیکٹ کمیٹی کو بھیجا جاتا ہے. اس لیے جو ہے اللہ کے اس بندے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم نے ایک مجلس قائم تھی جسے مجلس شورا کہا جاتا ہے، جس سے مجلس شورا اس کا جو ہے اجلاس مسجد نبی میں ہوتا تھا. یہ جو ہے 15 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے 15 ہجری میں آپ نے بیت المال بھی قائم کیا. آپ نے عدل و انصاف کا بہترین نمونہ پیش کیا. اللہ سے ڈرنے والے قاضی مقرر کیے اور ان کو یہ حکم دیے گئے تھے کہ فیصلے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کریں. اگر قرآن و حدیث میں اس کا حل نہ ملا تو علماء کے رائے سے اپنا فیصلہ کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام مسلمانوں کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں تھی، جیسا کہ کھڑمود بھی فتویٰ دیتا ہے. آج ٹائی پینٹ شرٹ ڈالے کھڑے ہو کر دین کا فتویٰ دیتا ہے کہ فلاں جماعت، فلاں اسی جماعت. عام
نہ تو مدرسے سے فارغ ہوتا ہے، نہ تو مفتی ہوتا ہے، نہ تو عالم ہوتا ہے، نہ تو حافظ قرآن ہوتا ہے، بس ایک ٹائی ڈالتا ہے، کوٹ ڈالتا ہے، سوٹ بوٹ کے ساتھ کسی مجلس میں کھڑا ہوتا ہے، فتویٰ دیتا ہے کہ عمر کے پیچھے جو تراویح پڑھی جاتی ہے 20 رکعت وہ ناقابل قبول ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، لعنت ہے ایسے علماء، ایسے فتویٰ دینے والے پر۔ بہر کیف میں کسی پر طنز نہیں کہتا، یہ آپ کے حالوں دیکھا حال ہے، آپ سنتے ہیں۔ اگر کہنا چاہتا ہوں تو حدیث کے روشنی میں بہت سارے بات ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی اعتراضات کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ بہرکیف میرے محترم بزرگ دوستوں، ہماری نیت ہے کہ صحابہ کی عظمت امت کے اندر بڑھ جاوے، صحابہ کے طریقے، صحابہ نے جو کام کیا دین کے لیے وہ امت کے سینوں میں پیوست ہو جائے، یہی ہمارا مقصد ہے۔ بہرکیف اللہ کے اس لاڈلے بندے نے عام لوگوں کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں دی تھی، انہوں نے ایک علماء کی کمیٹی بنائی، جس کے اندر ایک محکمہ بنایا، اس محکمے کے اندر چند صحابہ کو شامل کیا، جلیل القدر صحابہ کو رکھا، اس کے اندر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عباس بن خاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ مشتمل محکمہ تھے جو فتویٰ دیتے تھے اسلام کے مسائل کے اوپر۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنایا ہوا قانون تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پولیس کا محکمہ قائم کیا۔ پولیس کا جو آج محکمہ ہے انہی کے دور میں قائم کیا گیا تھا۔ آپ نے بیواؤں کا، غریبوں کا بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا، راستوں میں چاروں طرف چوکیاں بنوائیں تاکہ راستے محفوظ ہو جائیں، شہروں میں مہمان خانے بنوائیں، ملک میں جگہ جگہ نہریں کھدوائیں جس سے آب پاشی آسان ہو گئی، سڑکیں پل بنوائیں، نئے نئے شہر بسائیں، تقریباً 4000 مسجدیں بنوائیں، حرم کعبہ کو وسیع کروایا، مسجد نبی کو وسیع کروایا، مردم شماری کا نظام مردم شماری کا نظام انہوں نے جاری کیا۔ آج پاپولیشن رجسٹر کیا جا رہا ہے، یہ انہی کے زمانے میں مردم شماری کا رواج انہوں نے قائم کیا اور سکہ جاری کیا، اور سن ہجری کا قائم کیا۔ جنگوں کا سلسلہ بڑھا تو فوجی نظام قائم کیا، فوجیوں کی تنخواہ مقرر کی، مجاہدین کے بیوی بچوں کا اور غلاموں کا وظیفہ مقرر کیا، فوج کو 2 حصے میں تقسیم کیا، ایک باقاعدہ فوج اور دوسری رضاکارانہ فوج، جو آج بھی ہے ریزرو فوج، اور بارڈر پر کھڑی رہتی ہے ایک فوج اور ایک ریزرو رہتی ہے، یہ انہی کی ایجاد کردہ ہے، ایک رضاکارہ فوج، ایک باقاعدہ فوج، اور جگہ جگہ فوجی چھاونیاں قائم کیے گئے، اس کے ساتھ ساتھ استنبل بھی قائم کیا گیا، ان میں تمام سہولتیں فراہم کی گئی، اس میں CID محکمہ بھی شامل کیا گیا، مختلف زبانیں بولنے والوں ان کے ساتھ رہتے، ڈاکٹرز رہتے، اور تمام ادویات اس محکمے کے اندر رہتے، فوج کی تعلیم کا بھی نظام بنایا۔ اس لحاظ سے ان کی حکومت نے اسلام کی اشاعت کا کام بہت تیزی کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا نظام جاری رہا، اور جس سے اسلام تیزی سے دن بدن بڑھتے گا۔ ایک دن حضرت آپ کے دور خلافت میں ایک دن شہر عرب کے اندر قحط پڑا، سب قحط سے پریشان ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رعایا کی بہت دیکھ بھالی کرتے تھے، آپ کو پریشانی لاحق ہو گئی، بارش نہ ہونے کی وجہ سے غلہ سوکھ گیا تھا۔ آپ نے بیت المال سے جتنا ہو سکے غریبوں کی، مسکینوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی سب مدد کیے، غلہ بھی عطا فرمایا، غلہ بھی خالی ہو گیا، تو آپ نے تمام صوبے کے گورنروں کو خط لکھ کر غلہ بھیجنے کا پیغام دیا۔ تو مصر سے عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمندر کے ذریعے سے بحری جہازیں روانہ کیے، جس میں ہر جہاز پر 6000 من غلہ لدا ہوا تھا، اور ملک شام سے حضرت ابو عبیدہ جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4000 اونٹوں پر غلہ لاد کر بھیجا گیا، اور جب بندرگاہ پر جہازوں کا معائنہ کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، اور غلے کو حفاظت سے رکھنے کے لیے
بندرگاہ میں 2 بڑے بڑے مکان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا. اس میں تمام صوبے سے آئے ہوئے غلوں کی حفاظت کی گئی. جیسا کہ آج بھی جو ہے گورنس بنائے جاتے ہیں، آج بھی جو ہے وہی مسئلہ چل رہا ہے. کسانوں نے جو ہے کسانوں کا جو جوش جو وروध چل رہا ہے اسی مسئلے پر ہے کہ آج نمرود، فرعون، حامان جنہوں نے جو ہے اس غلے کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلے کی حفاظت کے لیے گوڈن بنائے اور اس کے لیے جو ہے انہوں نے ایک ایسا نظام بنایا کہ تقسیم کا ایسا نظام بنایا کہ غریبوں میں اور قحط شدہ حضرات کے نام درج کیے کرنے کے لیے رجسٹر قائم کیے گئے. ان میں جو ہے جو غریب مسکین قحط شدہ حضرات ہیں ان کے نام پر جو ہے سامنے ان کی جو ہے روزانہ مرہ کی زندگی کے لیے جتنا ہونا اتنا راشن بھی لکھا اور انہیں ایک پرچی دی گئی جس پر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر تھا اور روزانہ وہ پرچی لاتے اور راشن لے جاتے. یہ نظام آج ریشن کارڈ کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے. یہی نظام ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے آج سے 1400 سال پہلے جو ہے اختیار کیا تھا. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ساتھ لیے ایک چٹیل میدان میں گئے، اللہ کے سامنے سر جھکائے اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کیا، اے اللہ تیرا یہ بندہ ناقص ہے، اے اللہ سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات تیری ہے، مولا تو آسمان سے مینا نہ برسائے تو میری رعایا جو ہے ہلاک ہو جائے گی. میرے مولا میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر ندا کرتا ہوں، اے اللہ تو مینا برسا، ان کی جو ہے لاج رکھ لے، میری خلافت کی لاج رکھ لے. تو اللہ نے فوراً جو ہے آسمان کے بادلوں میں برسائی گئی، بادل پھٹا، جو آسمان سے پانی برسا، پورا عرب ہرا بھرا ہو گیا اور جو ہے قحط دور ہو گیا اور جو ہے عرب کے اندر خوشحالی آئی. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اس کے بعد جو ہے 18 ہجری کے اندر ایک ایسا واقعہ پیش آیا میرے محترم بزرگوں دوستو، جس سے اللہ کے اس جو ہے لاڑیلے بندے کی وحدانیت، اللہ پر جتنا کیسا اعتماد ہے، اس سے جو ہے اس واقعے سے جو ہے آپ ظاہر کر سکتے ہیں، پتہ چلا سکتے ہیں کہ جب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر تھے 18 ہجری کے اندر، تو مصر کے اندر ایک دریا تھی جس کا نام دریائے نیل تھا. وہ جو ہے بہت سوکھ گئی، پانی اس کا بہت کم ہو گیا. تو وہاں کے لوگوں نے، مصریوں نے، وہاں کا ایک رواج تھا کہ جب جو ہے دریائے نیل سوکھتی تو کسی کی ایک نوجوان لڑکی کو جو ہے اسے خوبصورت زیور پہنا کر جو ہے اسے دلہن بنا کر ان کے ماں باپ کی اجازت لے کر اس دریا میں کے سامنے لا کر دریا میں اسے ڈال دیتے، اور وہ جیسے میں دریا ڈال دیتے اس کی بھینٹ چڑھاتے تو دریا ابھر آتا. تو جب جو ہے اسلام رونما ہوا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر بنے تو یہ جو ہے واقعہ پیش آیا، دریائے نیل پھر سے سوکھ گئی. تو تمام مصری لوگوں نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہا کہ اے امیر المومنین، دریائے نیل سوکھ گیا ہے، ہماری کھیتیاں جو ہے سوکھتی چلی جا رہی ہے، ہمارا جو ہے رواج چلا آ رہا ہے کہ ہم ایک لڑکی کو جو ہے اس دریائے نیل کی بھینٹ چڑھاتے تھے، اسے خوبصورت دلہن بنا کر دریا میں ڈال دیتے تھے اور دریا ابھر آتا تھا. آپ اجازت دیں تو میں جو ہے ہمیں جو ہے اس لڑکی کو جو ہے پھر دوبارہ دریائے نیل میں دلہن بنا کر ڈال دیں گے اور ہماری قحط سالی دور ہوگی. تو عمر بن عاص نے کہا، اے لوگو سنو، اسلام جو ہے سچا اور پاکیزہ مذہب ہے، اسلام کے اندر غلط رسم و رواج نہیں ہے، اسلام ان غلط و رسم و رواج کو مٹانے کا نام اسلام ہے. ارے لوگوں کان کھول کر سن لو، جو بتوں کی پرستش کرتے ہو، خبروں پر اپنا ماتھا ٹیکتے ہو، خبروں پر جو ہے نظر و نیاز چڑھاتے ہو، اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا. عمر بن عاص نے کہا، اسلام جو آیا ہے ان غلط رسم و رواج کو مٹانے آیا ہے، یہ ایک اللہ کی ذات کرنے دھرنے والی ذات ہے، میں تمہیں اجازت نہیں دیتا ایسا کام کرنے کے لیے. تو مصریوں نے جو ہے مایوس ہو کر چلا گئے. تو اس کے بعد بھی جو ہے دریائے نیل میں جو کچھ بچا کچا پانی تھا وہ بھی جو ہے جذب ہونے لگا، خالص دریا سوکھنے لگی. تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط لکھا، اے امیر المومنین، معاملہ ایسا ہے، میں نے ان مصریوں کو ایسا جواب دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، بے شک اے عمر بن عاص،
آپ نے سچ کہا کہ اسلام جو ہے غلط رسومات کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت دی ہے، ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دل کے اندر ہے، اللہ ہی کرنے دھرنے والی ذات ہے، یہ اللہ کے سوا کوئی چیز جو ہے نفع نقصان نہیں پہنچاتی۔ اے عامر بن عاص، میں تمہیں ایک خط دیتا ہوں، اس خط کو جو ہے دریائے نیل میں ڈالنا، اس کے بعد مجھے جو اطلاع کرنا۔ اللہ کے اس خلیفہ نے یہ خط لکھا، خط لکھ کر عامر بن عاص کو جو ہے روانہ فرمایا۔ عامر بن عاص نے جب اس خط کو ڈالنے سے پہلے خط کی تحریر کو پڑھا تو اس میں لکھا تھا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت و رحم والا ہے، دریائے نیل کے نام۔ اے دریائے نیل، تو اپنی جانب سے بہنا چاہتی ہو، بینڈ لے کر رہنا چاہتی ہے تو تیرا بہنا ہمیں جائز نہیں ہے، ہمیں جو ہے منظور نہیں ہے، تو اگر اللہ کے حکم سے بہنا چاہتی ہے تو بہے۔ اس خط کو پڑھ کر حضرت عمر بن عاص نے اس خط کو دریائے نیل میں ڈالا۔ اللہ کا کرشمہ ایسا ہوا، اللہ کا رحمت جوش میں آئی اور جو ہے راتوں رات دریا کے اندر پانی ابھرتا گیا، دریا کا پانی جو ہے کناروں تک پھیل گیا، دریا بہہ کر جو ہے بہنے لگی۔ صبح میں جب جو ہے مصریوں نے دیکھا تو اللہ اکبر کا نعرہ اٹھا اور 40,000 مصریوں نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بیعت کی اور ایمان قبول کیا، کہا کہ بے شک یا امیر المومنین، اللہ ہی ہے جو کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ میرے محترم بزرگو دوستو، اللہ کی ذات پر یقین رکھو، انشاءاللہ تعالی اللہ تمہیں جو ہے دونوں جہاں میں سرخرو فرمائے گا۔ میرے محترم بزرگو دوستو، اس کے بعد اللہ کے اس خلیفہ دوم کی اس وحدانیت کو جو ہے ساری دنیا میں عام ہوا۔ آج بھی جو ہے یہ واقعہ آج ساری دنیا جانتی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وحدانیت کا اس واقعہ دریائے نیل کو سیراب فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے تیرے راستے کی شہادت نصیب فرما۔ آخری مرحلہ ان کے سوانح حیات کا آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بندے نے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تیرے راستے کی شہادت نصیب فرما مجھے، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت دے۔ خلافت کے 11ویں سال، آپ کے خلافت کے 11ویں سال اللہ تعالیٰ نے ان کی دونوں دعائیں قبول فرمائی۔ 23 ذی الحجہ کے مہینے میں 23ویں ہجری میں حج کے لیے مکہ گئے۔ جب انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دینا شروع کیا تو بوسہ حجر اسود سے کہا، سنیے ان کی توحید کا وہ ڈنکا۔ انہوں نے کہا کہ اے حجر اسود، تو صرف ایک معمولی پتھر ہے، تیرے اندر نہ تو نفع دینے کی طاقت ہے نہ تو جو ہے نقصان کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیکھتے نہ دیکھتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔ اللہ اکبر، قربان جائیے عشق رسول میں، اسی کا نام جو ہے عشق رسول ہے۔ لقد کان لکم رسول اللہ فی اسوۃ حسنہ، اس لیے اللہ نے فرمایا تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، خبروں پر جھنڈے چڑھانے والو، خبروں پر قربانی دینے والو، سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سچی محبت کرتے ہو تو اس عمر فاروق کے اس الفاظ کو اپنے سینے میں پیوست کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خبروں کی پرستش کرنے کی اجازت نہیں دی۔ ہاں، جاؤ قبرستان اپنی آخرت کو یاد دلانے کے لیے، اپنی موت کو یاد دلانے کے لیے۔ اللہ ہمارے سے پہلے یہ چلے گئے، ہم کو بھی آنا ہے، آنے سے پہلے ہم اس کی خبر کی تیاری کریں۔ بہر لحاظ آپ جب جو ہے حج سے فارغ ہوئے تو آپ نے جو ہے ذی الحجہ کے آخری مہینے میں جو ہے آئے اور مدینہ منورہ کے نبوی مسجد کے اندر، مسجد نبی کے اندر بہت جمعہ کے دن جو ہے طویل خطبہ عطا فرمایا، لوگوں کو نصیحت فرمائی اور لوگوں کو جو ہے اسلام کے بارے میں، اپنے خلافت کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تھے تو مدینہ منورہ کے مغیرہ بن شعبہ کا ایک غلام جو بڑا کاریگر تھا، یہ ایرانی تھا، اس کا نام ابو لولو فیروز تھا۔ ایک دن اس نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور شکایت کی کہ اے امیر المومنین، میرا آقا جو ہے مجھ سے زیادہ جو ہے نذرانہ لیتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم کیا کام کرتے ہو؟
تو اس ابو لولو نے فرمایا میں بڑا کاریگر ہوں، میں جو ہے بیل بوٹے بھی تیار کرتا ہوں، بڑائی کا کام بھی کرتا ہوں، سب کچھ کر لیتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتنا اچھا کام کرتے ہو، اس کے عوض 2 درہم اپنے آقا کو دینے میں کیا قلت ہے، اس میں کوئی زیادتی نہیں ہے۔ یہ سن کر جو ہے ابو لولو جو ہے بہت رنجیدہ ہو کر وہاں سے نکلا اور دل میں کچھ ٹھان لیا۔ ایک مرتبہ جب جب حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو اس سے پہلے ابو لولو نے جو ہے آ کر محراب میں تیز دھار خنجر لے کر چھپ گیا۔ جب آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو اس نے تیز اس خنجر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 6 وار کیے اور صفوں کو چیرتا ہوا بھاگتا چلے گیا۔ جب صفوں کو چیرتا ہوا چلے گیا تو صفوں میں کھڑے ہوئے بھی بہت سارے صحابہ زخمی ہوئے، اس میں 7 صحابہ جو ہے دنیا سے لبریز ہو گئے، انتقال کر گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زخمی ہوئے تو انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور سامنے اپنے مسلح پر کھڑا کیے، آپ زمین پر دھیڑ کر گر گئے۔ اس وقت بھی جو ہے صحابہ نے نماز میں خلل نہیں پیدا کیے، نماز میں نہ تو آگے چلے نہ تو پیچھے چلے، نہ تو کپڑوں کو پھاڑے نہ تو جو ہے ہاتھوں کو اٹھائے، کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کرے، پوری نماز حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کے پیچھے مکمل کرے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج کا مقتدی سر کھجاتا ہے، موبائل دیکھتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر کیا کیا نخرے کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سلو کما رأیتمونی صلی، کہ میں جو نماز تمہیں سکھاتا ہوں اس طرح پڑھو، کہ یہ وہ نماز ہے جس سے تمہاری جو ہے جنت بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ نماز میں جو ہے کھجاتا ہے، کپڑے پھاڑتا ہے، موبائل دیکھتا ہے، خیخے لگاتا ہے، یہ کہاں کی نماز؟ یہ نماز تمہارے منہ پہ کل روز قیامت کپڑا، کالا کپڑا بن کر جو ہے مارے دی جائے گی۔ بہرے کیف حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہے نماز مختصر سورات کو جو ہے پڑھ کر جو ہے نماز ختم کی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے سارے مقتدیوں نے دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی پڑے ہوئے تھے، ان کو اٹھائے اور گھر پہ لے گئے، ان کی مرہم پٹی کی، فرمایا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں آخری وقت میں ہوں، اور پوچھا کہ مجھے کس نے مارا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر کہا کہ یہ جو ہے یہ غلام ابو لولو نے مارا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا، انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا دعویٰ، خلافت کا دعویٰ کرنے والے کی موت سے میں نے بچ گیا، خلافت کا دعویٰ کرنے والے کی زخم سے میں بچ گیا، اللہ مجھے جنت نصیب فرمائے۔ اور اس کے بعد جو ہے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا جاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہنا کہ مجھے جو ہے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے پہلو میں مجھے دفن کرنے کی اجازت دینا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدمے میں رو رہی تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حال کو سن کر۔ تو انہوں نے جیسے ہی سنا تو کہا کہ یہ جگہ میرے لیے مقرر کی تھی، میں اب جو ہے اللہ کے اس حبیب کے دوست حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلافت کا اتنا شاندار جو ہے انتظام انہوں نے کیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، میں ان کے لیے چھوڑ کر دیتی ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت عائشہ اجازت دے دیے ہیں۔ اس پر بھی انہوں نے مطمئن نہیں ہوا، کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہ جو ہے جوش میں آ کر عمر کی اس جو ہے کیفیت کو دیکھ کر جو ہے اگر وہ اجازت دیے ہوگی، میرے بیٹے میرا جب انتقال ہو جاوے اس کے بعد بھی جو ہے میرا جنازہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر رکھ کر دوبارہ اجازت لینا، اگر وہ اجازت تب دیں تو میرا جنازہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کرنا، ورنہ عام انسانوں کے قبرستان میں مجھے دفن کرنا، یہ نصیحت فرمائی۔ تو میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آپ جو ہے 23 ہجری کو زخمی ہوئے تھے، ذی الحجہ کے آخری مہینے میں 23 ہجری کو جو ہے زخمی ہوئے۔ 3 دن کے بعد یکم المحرم 24 ہجری کو
اس دنیا سے رحلت فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ اس وقت ان کی عمر 63 سال کی تھی۔ ان کا جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان چاروں صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے پہلو میں دفن کروایا، قبر میں اتاروایا۔ اس طرح سے ایک بہت بڑے فرزند کو ہمیشہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کا ساتھ نصیب ہوا۔ میرے محترم عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایسے صحابی دنیا کے اندر جو ہے پیدا فرمایا۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، ان کے چند اقوال ایسے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو یہ نصیحت فرمائی تھی۔ یہ چند اقوال ایسے ہیں، یہ ہیں کہ بزرگ بننے کے لیے علم حاصل کرو۔ ان کے قوال ہیں کہ بزرگ بننے کے لیے علم حاصل کرو۔ جو آدمی خود کو عالم کہے وہ جاہل ہے، اور جو خود کو جنتی کہے وہ جہنمی ہے۔ جس سے تمہیں نفرت ہو اس سے ڈرتے رہو۔ جو جوانی سے پہلے بڑھاپے کو یاد کرو، اور بڑھاپے سے پہلے موت کو یاد کرو۔ اور جو ہے انہوں نے فرمایا تھا اپنے بڑھاپے کو جو ہے غنیمت جانو، اور تم جو برائی تمہاری کرے گا اس سے دور رہو، اور جو ہے اس سے جو ہے محبت کے ساتھ پیش آؤ۔ اور انہوں کے اقوال تھے، انہوں نے فرمایا جو تمہاری اچھائی، جو تمہاری تعریف کرے گا یہ سمجھو یہ تمہارا دشمن ہے، جو عیب سے واقف کرے وہ تمہارا دوست ہے، اور جسے دوسروں کے ذریعے سے سلامتی گمنامی ہے، اللہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لاکھوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ انہوں نے جو ہے ایک سیاست کا عامہ پیش کر کے خلافت کا ایک نمونہ ساری دنیا کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک تحفہ دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کی عظمت دل میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم عزیز دوستو، اس ناچیز کو جو ہے دوبارہ اپنے دعا میں یاد رکھیں، اور اس میرے ویڈیو کو اپنے زیادہ سے زیادہ سماعت فرمائیں، اور جو ہے اپنے خیش و اقارب میں، دوستوں میں زیادہ سے زیادہ جو ہے اسے شیئر کریں، تاکہ جو ہے لوگوں کے اندر صحابہ کی عظمت پیدا ہو جاوے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔